اس میں سب سے پہلی چیز کیا مانگی؟ قال ربی اشرح لی صدری، یا اللہ سب سے پہلی جس بات کا تجھ سے میں عرضی کرنے لگا ہوں نا وہ یہ کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا جو دل ہے، میرا جو شرح صدر ہے نا، یہ سب سے پہلے مجھے چاہیے۔ اور میں قربان جاؤں، موسیٰ کلیم اللہ کو یہ دعا کرنی پڑی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ الم نشرح اللہ کا صدرک، آپ کا تو ہم نے سینہ آپ کو کہنے کے بغیر ہی کھول دیا۔ یعنی اوروں کو یہ التجا کرنی پڑی اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ عطا کر دیا، مانگنا ہی نہیں پڑا، کہنا ہی نہیں پڑا، زبان چلانی نہیں پڑی، جبکہ ادھر ایک کلیم اللہ ہے اور ان کو کلام کرنے میں یہ عرض کرنا پڑا کہ ربی شرح لی صدری، یا اللہ میرا سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ میرا شرح صدر کر دے۔ ایک دعا ہو گئی۔ اچھا دوسری ساتھ وہ چیز کیا مانگ رہے ہیں؟ وَيَسِّرْ لِي امری، میرے جتنے کام ہیں نا ان سب کاموں میں آسانی پیدا فرما دے۔ اس دعا کو غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے، اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگ بھی کوئی کام شام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بے شک کرتے، ظاہر ہے سارے لوگ کام تو کرتے ہیں، تو آپ کام کی آسانی کی دعا اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے آپ برکت کی دعا ضرور مانگتے ہیں، رزق کی بھی دعا آپ ضرور مانگتے ہیں، لیکن یہاں قرآن کتنے ادب سکھا رہا ہے کہ وَيَسِّرْ لِي امری، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کے اندر جو مشقتیں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو پریشانی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں نا کہ میرے کام میں اللہ آسانی پیدا فرما دے۔ دو دعائیں ہوں گی۔ اچھا اس کے بعد تیسری دعا کیا ہے؟ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، یا اللہ میری جو زبان ہے نا اس کی گرہ کھول دے۔ اچھا بعض لوگوں نے یہاں پہ کوئی کہانی بنائی ہوئی ہے لیکن جو بے بنیاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ شاید وہ چھوٹی عمر میں کوئی آگ رکھ لی تھی انہوں نے زبان پر اور لکنت آ گئی تھی ان کی زبان پر، تو اس لیے ان کو دعا کرے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دنیا کے بہترین جو خطیب ہوتے ہیں نا اور اس میں جو بہترین صفات ہوتی ہیں کسی خطیب کے اندر، وہ موسیٰ کلیم اللہ کے اندر بالعتم تھی۔ اسی وجہ سے تو ان کو بڑا سفر کرنا پڑا، کیونکہ جب ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ آج تک ہم نے آپ سے بہتر خطیب کوئی نہیں دیکھا، اب مجھے بتائیں خطیب کی لکنت ہو تو اس کو بہتر خطیب کہیں گے آپ؟ تو موسیٰ تو کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور آپ سمجھیں گے ان میں لکنت تھی، تو ایسا کچھ نہیں تھا، وہ ویسے ایک کہانی بنی اسرائیل کے اندر اسرائیلی روایات میں آ گئی اور ہم نے اسے سنا، بیان کر دیا، لوگوں نے اس کو اس سے ملا دیا کہ وہ خود ہی تو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آج ہم بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ قرآن پڑھا ہے، تو کیا یہ لیں گے آپ مراد کہ یہاں کو لکنت تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد دعا کیا مانگی ہے؟ یفقہوا قولی، کہ میں بول تو دوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سمجھ بھی تو آئے ان کو۔ آج کتنا میڈیا کام کرتا ہے، یہ سارا کیا کرتا رہتا ہے؟ یہ بولتا رہتا سارا، اور اس میں بولنے میں اتنے لوگ اب لگے ہوئے ہیں، اصل مسئلہ ان کے بولنے کا نہیں، ہمیں جو یہ بولتے ہیں نا ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ صحیح بول رہے ہیں یا کہ غلط بول رہے ہیں۔ انبیاء تو ہمیشہ صحیح بات کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں آپ کو ضرورت ہے کہ بولنے والے آپ کو بہت ملیں گے، بہت اچھے خطیب ملیں گے، آپ کو بہت اچھی تقریر کرنے والے ملیں گے، بہت اچھا وہ ٹاک شو کریں گے، بہت اچھا ٹی وی پہ بات کریں گے اور سوشل میڈیا پہ بات کریں گے، پتہ نہیں کتنے بات کرنے والے آپ کو اچھے اچھے ملیں گے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ سے یہ توفیق مانگیں کہ یا اللہ یہ جو بول رہے ہیں نا ہمیں صحیح سمجھ دے دینا کہ یہ غلط بول رہے ہیں کہ صحیح بول رہے ہیں۔ تو یفقہوا قولی کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں بات تو کر دوں لیکن میری بات ان کے دل پہ اثر کرے اور وہ قبول کر لیں کہ یہ صحیح بات کہہ رہا ہے، اس کی توفیق بھی یا اللہ عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یہ ایک درخواست بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ ایسا کرتے ہیں میرا کوئی وزیر بنا دے، میرے فیملی میں سے بنا دے، اور تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہارون اخی، اگر میرا بھائی ہارون ہو جائے تو بڑا بہتر ہے۔ اچھا یہ دعائیں ساری کر دی ہیں۔ اشدد بہ ازری، تاکہ میری کمر، اس سے آپ یہ بھی سوچ لیں کہ بھائی کمر توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، بھائی کمر مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بھائی فیملی کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، بھائی فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ قرآن اصل میں وہ وصف بیان کر رہا ہے جو اصل انسانیت میں ہوتا ہے، اگر اس وصف سے انسانیت خالی ہو جائے تو پھر وہ انسانیت نہیں رہتی۔ تو
اسبا کہتے ہیں نا جو کمر ہوتی ہے، تو قرآن کریم میں اسبا کہتے ہیں جو آپ کے بھائی ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، اصل میں وہ فیملی کو، خاندان کو مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ دہلی قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس اتنی بڑی عظیم دعا کو کہ میرا بھائی اگر میرے ساتھ ہو جائے تو وہ یقیناً میری کمر کو بہت مضبوطی ہوگی کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ حالانکہ سامنے کون ہے؟ فرعون، آل فرعون، پھر وہ بادشاہ، پھر وہ حاکم، پھر وہ اپنے آپ کو رب کہلانے والا۔ اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں دعا کیا ہو رہی ہے کہ میرا کام آسان ہو جائے، میرا بھائی میرا وزیر ہو جائے اور اس کا نام ہارون ہے اور اس سے میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد ساتھ کہتے ہیں وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یا اللہ اس کو میرے کام میں شرکت کی توفیق بھی دے دے۔ یہ ہوتا ہے بھائیوں کو آپس کے ساتھ مل کے کام کرنا۔ ہم یہ تو بڑی لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں نا کہ جماعت نال جڑ کے رہنا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میں کوئی خلاف نہیں کسی کی بات کر رہا، نہ ہو سکتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ بھائی صاحب، بھائی جو مسلمان بھائی ہے تو وہ مسلمان بھائی کے ساتھ جڑ کے رہنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ لو جی، یہاں اتنی بڑی دعا کرنے کے بعد اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جی یہ دعا ہم نے کیوں کی ہے؟ فرعون سے لڑنے کے لیے، بڑھنے کے لیے؟ یقین جانے ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں حیران ہوا تھا جب پہلی بار مجھے اس کا علم ہوا، پڑھتے پڑھتے آگے جا کہتے ہیں یہ سب اس لیے مانگ رہا ہوں کئی نسبحک کثیرا، صرف اس لیے تاکہ ہم تیری تسبیح کر سکیں زیادہ سے زیادہ۔ یہ جتنی دعا ہم نے مانگی ہے نا، اس دعا کا اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم تیری تسبیح کر سکیں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کر سکیں۔ یہیں پہ ایک سیکنڈ کے لیے رکیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرح صدر۔ نماز ذکر ہے، نماز سے پہلے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، صبح کے اذکار ہیں۔ آپ سیڑھی چڑھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ اکبر کہیں گے، نیچے اترنا ہے سبحان اللہ کہیں گے، سواری پہ جائیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، سفر شروع ہوگا اللہ کا ذکر کریں گے، رات بستر پہ جائیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، رات کروٹ بدلیں گے اللہ کا ذکر ہوگا، صبح بیدار ہوں گے اللہ کا ذکر ہوگا، پھر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، مسجد سے جاتے ہوئے اللہ کا ذکر، اور مسلمان کو ملتے ہوئے السلام علیکم اللہ کا ذکر، اور کسی کی خوشی ہے تو اس کو پھر مبارک دینا اللہ کا ذکر، کسی کو چھینک آ گئی تو الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذکار۔ ٹھوکر لگے تو آپ نے بسم اللہ کہنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانا اختتام ہوا تو الحمدللہ، پھر سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اذکار آپ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا مطلب یہ تھا ہمارے دل کو سکون اور قرار ملتا رہے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ دعا کر رہے تھے کہ یہ دو کام، تیری تسبیح ہوتی رہے زبان سے اور ذکر کرتے رہے تاکہ یہ دل جو ہے یہ اطمینان میں رہے۔ ہمیں یہ مسئلہ نہیں کہ فرعون سے لڑتے ہوئے کیا ہوگا، ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت میں، ایمان کے اندر، اس کے لیول میں کسی جگہ پر کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو بولتے ہیں شرح صدر۔ اچھا، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ ساتھ ہی کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ سے عرض کر رہے ہیں انکا کنت بنا بصیرا، یا اللہ باقی سارے حال تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کی آیت کی ترجمہ میرا سادے لفظوں میں کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارے جو حالات ہیں نا وہ تو تجھے پتہ ہی ہے، لیکن بس یہ اندر کی کیفیت کو بہتر کر دے۔ تو قالا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو تو نے مانگا ہے نا چل ہم نے آپ کو دے دی۔ یعنی چل جو آپ نے مانگا ہے نا وہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو سوال آپ نے کیے تھے نا سارے کے سارے ہم نے آپ کو عطا کر دیے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے مقام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے واضح لفظوں میں فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ بتاؤ وہ آدمی جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہو۔ اللہ نے دین کے لیے نہیں کہا، ان الدین ان اللہ الاسلام، اصل بات ہے اسلام۔ دین کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی جزوی پہلو ہوں، لیکن اسلام تو پورے کا پورا ضابطہ حیات ہے۔ تو
افمن کیا وہ شخص شرح اللہ نے کھول دیا اس کا صدرہ اس کا سینہ للاسلام اسلام کے لیے فهو علی نور من ربہ یاد رکھو وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کی روشنی پاتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ یاد رکھو کہ ہلاکت ہے ان سخت دلوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اثر نہیں لیتے، جن کے دلوں پر اللہ کا ذکر اثر ہی نہیں کرتا، اللہ کی کتاب اثر نہیں کرتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین اثر نہیں کرتے، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں اثر نہیں کرتی، وہ سخت دل جو ہو گئے نا ان کے لیے ایک ہلاکت ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، ان کو بتا دو یہ بڑی واضح قسم کی گمراہی میں ہیں۔ اور یہ دوسرا مقام تھا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اب ذرا اس کو ہم کچھ واقعات اور کچھ روایت جو ساتھ میں ملا سکتا ہوں میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ بھائی شرح صدر کی ضرورت آج کے دور میں اس لیے ہے کہ جس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے اس کو دین پر عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جس کو دین پر عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اس کو یہ معاشرہ بوجھ نہیں لگتا، بلکہ میں یہ لفظ بھی بولوں گا اس کو مہنگائی بھی بوجھ نہیں لگے گی۔ اس کو ریاست کے اندر رہتے ہوئے جب اسلام کی ٹھیک سے سمجھ آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے عام آدمی جس کا سینہ دین کے لیے نہیں کھلا ہوتا نا اس کے راستے وہاں سے نہیں کھلتے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو صحابی رضوان اللہ اجمعین وہ بیٹھے رہے، کہتے ہیں کہ ہماری گفتگو طویل ہوگی، مطلب کہ ہم بات کرتے کرتے مسائل میں ذرا زیادہ دیر ہو گئی ہمیں، تو ایسے تو بجلی نہیں تھی کہ کوئی راستے میں، تو کہتے ہیں ہم دین کی باتیں سمجھتے رہے سمجھاتے رہے تو تاخیر کا شکار ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت نہیں تھی کہ آپ بندوں سے کہہ دیں کہ اٹھ کے جاؤ، ایسا نہیں کہتے تھے، سنتے رہے بات ہماری، لیکن آپ تو حجرے میں وہ چلے جاتے ساتھ ہی۔ ہم نے اپنے گھر جانا تھا تو ہوا یہ جب ہم آپ سے اٹھ کر گلی میں گئے تو وہ رات بہت اندھیری تھی، وہ رات بہت، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، میں آپ کا وقت نہیں ضائع کر رہا کوئی ضعیف من گڑت بات سنا کے۔ کہتے ہیں ہم جب گلی میں نکلے تو اندھیرا بہت تھا، تو اچانک کیا ہوا جو میرا دوست ہے نا اس کے پاس جو لاٹھی تھی وہاں پہ اتنی زبردست روشنی ہو گئی، ہم بڑے حیران ہوئے اور ہمیں دکھنے لگا راستہ، تو ہم اس روشنی سے ساتھ ہم چلنے لگے۔ تو کہتے میرے دل میں یہ بات آئی آگے جا کے میرے بھائی کا راستہ ادھر ہے اور میرا راستہ اس طرف ہے، تو روشنی اب کس کے ساتھ جائے گی؟ یہ جو اللہ نے ایک نور بھیجا ہے یہ اب نور یہ روشنی اب پتہ نہیں میرا راستہ روشن کرے گی یا کہ میرے بھائی کا راستہ روشن کرے گی، تو یہ چیز میرے دل میں بار بار آ رہی تھی۔ تو جب ہم بڑے جہاں ہمارے راستے جدا ہونے والے تھے نا تو وہ ایک روشنی نہیں رہی بلکہ وہ دو روشن راستے ہو گئے، اور وہ ایک میرے ساتھ میرے گھر تک اور ایک اس کے گھر تک اللہ نے روشنی چھوڑی۔ یہ حدیث آپ کے لیے میرے لیے تو ایک واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمیں بتاتا ہے جب انسان کا دل دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو یقین جانے وہ ایسے اللہ تعالیٰ کرامتیں ان کے ساتھ رکھتا ہے، اور ایسی روشنیاں اور ایسی اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اپنے دل کی کیفیت اس حد تک لے کے آئے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اسلام کے لیے کھلا ہو۔